13 جون 2025 اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے. رات کے 4 بجے کا ٹائم ہے. اسرائیل نے یہ حملہ ٹارگیٹڈ کیا، مطلب 2000 جیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس اٹیک کے اندر، اور ایران کی ملٹری اور نیوکلیر ایسیٹس اور نیوکلیر لوکیشنز کو ٹارگیٹ کیا ہوا، جس کے اندر بڑی تعداد میں کیجولٹیز ہوئی ہیں. اسرائیلی انٹیلیجنس بیس یہ آپریشن تھا جس میں 200 جیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اسرائیل کے اندر سویلین آبادی کے اوپر حملہ کیا. اس میں بڑی تعداد میں سویلین، بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ملٹری کے اور سائنسدان بڑی تعداد میں شہادت حاصل کی ہے. ان کے نام آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں. جنرل حسین اسلامی، یہ کمانڈر ہیں ایران اسلامی ریپبلکن گارڈ کورپ کے، ان کی شہادت ہوئی ہے. اس کے ساتھ جنرل محمد بغیری جو کہ چیف آف اسٹاف تھے اسلامک ایران ریولوشنری گارڈ کے. سائنٹسٹ جو نیوکلیر پروگرام کے اندر اپنی پرفارمنس دے رہے تھے، ایک ریٹائرڈ ہو چکے تھے جن کا نام فیرالدین عباسی اور مہدی تہران جی. اس کے علاوہ ایران ریپبلک گارڈ کے بہت بڑی تعداد میں سینئر آفیشلز بھی شہید ہوئے. یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک بھرپور نپاتولہ ٹارگٹ تھا بقول نتنیاہو کے کہ اس آپریشن کا نام ہے رائزنگ لائن. لیکن آپ لائن ہو کیا؟ آپ تو چھپ کے رات کی تاریکی میں مار کرتے ہو، وہاں بچوں کو مار رہے ہو، بھوکوں کو مار رہے ہو، بھوکا کیے ہوئے ہو، اور رائزنگ لائن کی باتیں کرتے ہو. لیکن یہ پکچر تو لکھی جا چکی ہے آلریڈی کہ آپ دنیا کے کس کس حصے میں قبضہ کریں گے. اس میں ترکی کا ایک حصہ شامل ہے، شام کا حصہ شامل ہے، ایران کا حصہ شامل ہے. تو اس کے بعد جب آپ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھیں گے پھر آپ کو ایک ایک کر کے یہی علاقے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ فیوچر بیسڈ ہے. جو آپ کر رہے ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جیسے کہ کربلا کا واقعہ لکھا ہوا تھا، اور جن جن لوگوں نے وہاں پہ شہادت حاصل کی ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر اینڈ میں کیا ہوگا. آج اسلام کی فتح ہے. جن لوگوں نے شہادت دی ہیں اسی اسلام کی فتح کے لیے دی تھی. اس ایکٹ کو پوری دنیا سے کنڈیم کیا گیا. اس میں آسٹریلیا، یو کے، نیوزی لینڈ، عمان، سعودیہ اور یو اے ای. عراق کی، اسرائیل کی، جارڈن کی ایئر اسپیس بند کر دی گئی ہیں، اور آیت اللہ خامنئی نے خبردار کیا ہے کہ تیار رہنا، اب جو ہمارا اٹیک ہوگا وہ آپ کو تا حیات یاد رہے گا. آئل پرائس 8.1% بڑھ گئے. 8.1% آئل کے پرائزز پوری دنیا میں بڑھ گئے اس اٹیک کے بعد. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران حملہ کرے گا؟ کیا ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ٹارگٹ کر پائے گا اسرائیل کو؟ کیا پاکستان پیچھے سے اس کی مدد کرے گا؟ ہاں، یہ بہت زیادہ چانس ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک آفیشیل وزٹ کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے اور پرائم منسٹر میاں صاحب نے، اور اس میں میاں صاحب نے بہاول کرایا اور نیوکلیر ایسیٹس اور نیوکلیر پروگرام کو کے لیے سپورٹ حاصل کرائی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کی سامنے سے یا پیچھے سے مدد کرتا رہا. اس کی زندہ مثال ترکی، آذربائیجان اور دوسرے کنٹریز. امریکہ نے بول دیا ہمارا اس اٹیک سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہماری جو ایسیٹس ہیں امریکہ کے علاوہ ایئر بیسز جو ہے اگر ان پہ حملہ کیا گیا تو پھر ہم اسرائیل کے سپورٹ میں ضرور کھڑے ہوں گے. کھڑے تو آپ ویسے بھی ہو اپنے ناجائز بچے کو سپورٹ کرتے ہوئے. آپ اب مانو نہیں مانو، یورپ میں، امریکہ میں فری پیلیسٹین کہنے پہ آپ کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. کوئی روڈ کے اوپر کوئی اپنا اظہار بیان نہیں کر سکتا. اور بات کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی. یہ دو گلے یورپین، ٹھیک ہے. کہاں ایک طرف ابھی جو
सिलसिला चल रहा है यूएस के अंदर कि वो इमिग्रेशन के लिहाज से जो लोग सड़कों पे आ चुके हैं, खाना जंगी हो रही है। अब उसको आप क्या कहोगे? और यही बात अगर तुर्की में होती है तो आप बोलते हो कि एर्दोगान नाजायज़ कर रहा है। एर्दोगान नाजायज़ कैसे कर रहा है? वो आपके ऑर्केस्ट्रा, आपकी प्रॉक्सी के ऊपर काम करते हुए जो लोग तुर्की में या पाकिस्तान में अंदरूनी वार को सर अंजाम दिए हुए बैठे, अगर हुकूमत या हमारी फौज उसको टैकल करती है और कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर आप बोलते हो कि नाजायज़ हो रहा है लोगों के साथ। ठीक है, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। और फिर वो अ, गंदापुर गंडापुर नहीं गंदापुर कल बयान देता है कि हम छाती पे हमला करेंगे। ठीक है, तो वो असले की बात कर रहा है, वो बारूद की बात कर रहा है, वो गोलियों की बात कर रहा है। तो ये टॉपिक कहीं का कहीं चले जाएगा, इसको वहीं रखते हैं, किसी और दिन बात कर लेंगे इस मौजूद पर। तो इसराइल ने हमला कर दिया है ईरान पे, देखते हैं क्या इसका रिएक्शन होता है। बने रहिए, लेटेस्ट अपडेट और जैसी कोई अमेंडमेंट होती है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कल ये वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको बात समझ में आए, और बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए काइंडली। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।